کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار یار محمد رند نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 2 مہینے پہلے میرے بیٹے کے اوپر ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس میں ہمارے ایک مجاہد ایک باڈی گارڈ شہید ہوا، 3-4 بہت شدید زخمی لوگ ہوئے جو ابھی تک ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کافی لوگ ہمارے زخمی ہوئے۔ اسی وقت ہی جب یہ واقعہ ہوا، میں نے ڈپٹی کمشنر کچھی کو فون کر کے ان کو بتایا کہ بھئی یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے نالج میں بھی آیا ہے اور آپ کے بیٹے نے بھی ہمیں، سردار خان نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ کی کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرا علاقہ ہے اور یہاں اس کے سراؤنڈنگ میں بہت کم لوگ اور بہت کم آبادی ہے، مہربانی کر کے اس کی فرانزک رپورٹ ضرور بنوائیے گا اور فرانزک کروایا جائے تاکہ پتہ پڑے کہ وہاں اس وقت کون کون لوگ موجود تھے اور کن کن لوگوں کی انوالومنٹ ہے۔ اس کے بعد بلوچستان یونائٹڈ آرمی نے دوسرے دن یا تیسرے دن شاید اس کو قبول کیا کہ ہم غلط فہمی کے بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ بی اے یو کو کیا مجبوری تھی، کیا ان کے وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ انہوں نے دوسرے یا تیسرے دن یہ اس واقعے کو قبول کیا۔ اس سے پہلے ان کی روایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ اس قسم کا جب وہ کوئی واقعہ کرتے ہیں تو فوری طور پہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ انہوں نے واقعہ جو ہے ان سے قبول کروایا گیا ہے، شاید کوئی ان کی مجبوری ہو، مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ واقعہ کن لوگوں نے کروایا اور باقاعدہ ہم نے اس کو نامزد کیا، ایف آئی آر کٹوائی۔ آج بھی وہ قاتل جو ہمارے اس واقعے میں ملوث ہیں سارا دن گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس اسی زرغون روڈ اور سیکریٹریٹ پہ اور اسی شہر کے اندر دن دھناتے پھر رہے ہیں، اور آج تک وہ فرانزک رپورٹ بھی ہمیں نہیں ملی، نہ اس کی نامزدگی ملی ہمیں کہ اس میں کون کون سے لوگ یا اس وقت کون سے لوگ یہاں ایکٹیو تھے۔ تو اس سے اور اس کے بعد دوسری اہم بات، آج تک ایک آدمی بھی گرفتار نہیں کیا گیا اس واقعے کے اندر۔ اس سے بلوچستان کے عوام، آپ میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایسی کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یار اگر خاموشی ان کو کروا دیں تو بہت مہربانی ہوگی، پلیز ان کو روک دیں وہاں پہ۔ آج تک ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے، ہماری باقاعدہ ان کی نشاندہی کے باوجود بھی۔ اس کے باوجود ان لوگوں کو باقاعدہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مسلح باڈی گارڈوں کے ساتھ اس کوئٹے سٹی کے اندر، کیپٹل کے اندر اور کچھی کے اندر باقاعدہ دن دناتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس جن کا ہم نے ایف آئی آر میں نامزد کیا ہے اور ان کے پیچھے کار فرما قوتیں اس واقعے میں ملوث ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مشرقی بلوچستان کے اندر ایک آگ لگانے کی پہلے ہی بلوچستان ایک آگ کے اندر سلگ رہا ہے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اور وسعت دی جائے، کیونکہ ہمارے کچھ قوتوں کا یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے بھی بلوچستان میں امن نہ ہو۔ ہم امن کے خواہش مند ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دھرتی، ہماری سرزمین، ہمارا صوبہ، ہمارے لوگ سکون سے رہیں، مگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ ایسا نہ ہو۔ اس کا جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ باقاعدہ یہ ڈیل ہوئی تھی 15 کروڑ کی، اور یہی شخص پیسے لے کے، یہ جن کو 2 شخص فرید اور ایک عاصم پیسے لے کے گھوم رہے تھے، ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ بھائی اس طرح کی انفارمیشن ہے، یہ پیسے لے کے آپ لوگوں کے لیے گھوم رہے ہیں، پلیز آپ لوگ اپنی احتیاط کریں۔ مگر ان کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے، جس کے ثبوت ہمارے پاس تحریری طور پہ، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بلوچستان میں ہمارے جو موجودہ پوزیشن ہے سو کالڈ، یہ ہمارے بھائی ہر وقت جام کی حکومت میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ غیر خب نمائندوں کو، جن کا وہاں کے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ منتخب نہیں ہے، ان کو ایلوکیشن ہوتی ہے، ان کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ اگر سیاسی لوگوں کو دیا جاتا پھر بھی ٹھیک تھا، یہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو میری اس ایف آئی آر میں انوالو ہیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد فوٹو اسٹیٹ اور بھی کر کے دوں گا، یہ پریس میڈیا دیکھ لیں۔ ان کو پچھلے بجٹ میں $1086 ملین دیے گئے ہیں، مطلب 1,86,00,000,000 روپے، جس کی یہ اسکیمیں ہیں، جس کا یہ پی ایس ڈی پی نمبر ہے اور ایلوکیشنز ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی میں آپ کو کاپی دیتا ہوں۔ انہی پیسوں سے، انہی ریسورسز سے میرے خلاف، میرے علاقے کے خلاف، پہلے بھی ہمیں، جب بھی ہمارے سیاسی مخالفین اقتدار میں آتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، کشت خون پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ پیسے ہیں جو اسپیشلی الاٹ کیے گئے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین کو، جنہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ یہ آپ کے پاس پروف ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پریس کانفرنس کا بھی کرنے کا مقصد چند چیزوں اور کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس بجٹ میں بھی ان کو اسپیشلی نوازا جائے گا، ان کو اکتوبر کے الیکشن کے لیے تیار کیا جائے گا۔ دوسرا ایک اور پروف ہے، کدھر ہے؟ یہ دیکھ لیں، یہ آپ پریس خود اگر اس کو کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کی آپ کو ایک اور کاپی ابھی دے دیتا ہوں، 8 کاپی میں دے دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے ₹77,500,000 اونلی، 7,75,00,000 روپے اسپیشل گرانٹ۔ ابھی کب ان کو ایشو ہوئی ہے بھائی؟ اس میں کوئی ڈیٹ ہے؟ ہاں 22-23 میں، بجٹ میں تو نہیں ہے مگر بجٹ کے اندر ان کی اسپیشل گرانٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے 6-7 کروڑ کی۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے؟ 7,75,00,000۔ ابھی ریسنٹلی ایک مہینے کے اندر یہ ایک اور اسپیشل گرانٹ۔ آئی جی خیبر پختونخوا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔